لاہور میں ہر طرف دھند ہی دھند، موٹر وے M2 M3 اور M11 بند کر دی گئی۔ لاہور رنگ روڈ شدید دھند کی وجہ سے مکمل بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے صبح 10 سے شام 6 بجے تک سفر کے اوقات کو بہترین قرار دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طلحہ اشرف سے۔ طلحہ آگاہ کیجئے۔ بالکل، شہر لاہور میں دھند کے بادل چھا چکے ہیں، جبکہ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سردی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے دھند کا دورانیہ بھی شہر میں بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو موٹر وے ہیں وہ مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں۔ موٹر وے M2 کی بات کی جائے تو لاہور سے شیخو پورہ تک موٹر وے کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M11 سیالکوٹ کو بھی بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M3 جو کہ فیض پور سے لے کر گجرانوالہ تک مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ جو موٹر وے پولیس ہے ان کی جانب سے ہدایات کی جا رہی ہیں کہ شہری صبح کے اوقات میں جو کہ سفر کریں، جو کہ صبح 10 سے شام 6 بجے تک کا دورانیہ ہے، جبکہ رات کے اوقات میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ اگر رات کے اوقات میں سفر کرنا ضروری ہو تو فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے، جبکہ تیز رفتاری سے بھی گریز کیا جائے تاکہ قیمتی جانیں بھی بچائی جا سکے۔ جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر بھی حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ دوحہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز PK280 کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ ATC حکام نے پائلٹ کو طیارہ اسلام آباد لینڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پائلٹ نے طیارے کا رخ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سعید احمد سعید سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دھند چونکہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر بھی حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی ہے۔ ایک پرواز جو کہ دوحہ سے آ رہی تھی لاہور کے لیے اور PIA کی یہ پرواز تھی PK280، اسے دھند کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے سعید احمد سعید سے۔ سعید، آگاہ کیجئے۔ بالکل، لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں شدید دھند کے باعث رن وے کے اوپر حد نگاہ ہے وہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے طیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف میں شدید مشکل کا سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے کسی بھی قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے جو پروازوں کو ریشیڈول ہے وہ کیا ہے اور متعدد پروازیں منسوخ کی گئی ہیں اور طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے رن وے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے تمام ایئر لائنس کے پائلٹس کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات ہیں وہ کی ہیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز PK305 کو ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے، جبکہ گوانگژو سے لاہور آنے والی چائنا صدر کی پرواز CZ6037 اور لاہور سے گوانگژو جانے والی پرواز CZ6038 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے ابوظہبی جانے والی پرواز PK263 کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK204 کا رخ ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف سے موڑا گیا ہے اور کراچی سے لاہور آنے والی فلائی جناح کی پرواز 9P846 کا رخ بھی کراچی کی طرف سے موڑ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ لاہور آنے والی دوحہ سے پرواز جو تھی PK280 کو بھی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت ہے وہ نہیں دی گئی۔ ATC حکام کی پائلٹ کو طیارہ اسلام آباد لینڈ کرنے کی ہدایت ہے وہ کی تھی، جس کے بعد پائلٹ نے پرواز PK280 کو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ لینڈ کروا لیا ہے، جبکہ 12 سے زائد پروازیں ایسی تھی جو کہ گھنٹوں تاریخ کا شکار تھیں، جس میں دبئی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA411 جو ہے وہ 17 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئی اور پرواز اب جو ہے وہ آج شام 5 بجے لاہور ایئرپورٹ ہے وہ آپریٹ کی جائے گی، جبکہ لاہور سے مدینہ جانے والی PIA کی پرواز PK747 جو ہے وہ 13 گھنٹے کا شکار ہے اور اس کے ساتھ لاہور سے مسقط جانے والی ایئر سیال کی پرواز PF730 جو ہے وہ 13 گھنٹے کی کا شکار ہے وہ ہو چکی ہے۔ پرواز اب جو ہے وہ آج صبح 11 بجے جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے لیے آپریٹ کی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ ہی کراچی سے لاہور آنے والی فلائی جناح کی پرواز کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M4 اور M5 بند۔ ملتان سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے اچ شریف تک موٹر وے بند کی گئی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دے دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی فراز۔
موٹر وے پر دھند کی صورتحال سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو اس وقت موٹر وے پر دھند نے اپنے دھیرے جما لیا ہے۔ میں اس وقت شیر شاہ انٹرچینج پر موجود ہوں۔ M4 کی بات کرتے چلیں تو M4 جو ہے وہ ملتان سے عبدالحکیم، جبکہ M5 جو ہے وہ شیر شاہ سے اوش شریف تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث جو مسافر حضرات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور حد نگاہ جو ہے وہ بھی کم ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ موٹر وے کو بند کرنے پر مجبور ہیں۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو چند احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس میں مسافر حضرات جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، اپنی گاڑیوں میں پیلی روشنائی اور جو ہے وہ فوگ لائٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اور مزید بات کرتے چلیں تو موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفر اگر زیادہ ضروری بھی ہو تو متبادل راستے کا استعمال کریں۔ اگر شہر کی صورتحال کی بات کرتے چلیں تو شہر جو ہے وہ موٹر وے سے کافی دور ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فراز۔ سیالکوٹ میں دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر تمام فلائٹس کینسل کر دی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے میاں اشفاق سے۔ میاں اشفاق، آگاہ کیجیے۔ ملک بھر کی طرح شہر اقبال میں بھی اس وقت دھند کا راج ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں اس وقت روڈ جو ہیں وہ مکمل طور پر دھند کی لپیٹ میں ہے۔ سیالکوٹ تو لاہور موٹر وے بند کر دی گئی ہے ٹریفک کے لیے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ شیڈول جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور آج رات اندرون اور بیرون ملک سے آنے والی تمام فلائٹس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے اندرون شہر کی تو اندرون شہر میں بھی اس وقت شہریوں کو ٹریفک میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر جی ٹی روڈ کی بات کی جائے اور اس سے شہر سے کے جو ملحقہ روڈز ہیں ان کی بات کی جائے تو اس وقت ٹریفک کی روانی وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہر کے اندرون علاقہ میں بھی اس وقت ٹریفک جو ہے وہ انتہائی متاثر ہو چکی ہے۔ تو ٹریفک پولیس کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے دونوں جو ہے وہ عوام کو مطلع کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت غیر ضروری طور پر شہر میں جو ہے سفر کے لیے نہ نکلا جائے۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافہ، اسکولوں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کے مطابق چھٹیوں کا فیصلہ حکومت کی مشاورت سے ہوگا۔ والدین نے بھی حکومت سے چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ سروے کے دوران ایئرپورٹ کے ہنگامی خارجی دروازے جیم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سول سپروائزر، CAA ویجیلنس اور ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر نے ایئرپورٹ کے تمام ہنگامی راستوں کا مشترکہ سروے کیا۔ اس موقع پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور پولیس کے افسر بھی موجود تھے۔ تو انکشاف یہ ہوا کہ ہنگامی خارجی دروازے جیم ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے۔ جی، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو جانچ کی گئی ہے جس میں حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ ہنگامی خارجی دروازے کے متعلق مشترکہ سروے کے دوران حالات جام ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے تمام ہنگامی راستوں کا مشترکہ سروے سول سپروائزر، سول ایویشن ویجیلنس ٹیم اور ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر سمیت دیگر نے کیا۔ اس موقع پر پرائیویٹ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے افسران بھی موجود تھے۔ ویجیلنس اسٹاف کی جانب سے خارجی ہنگامی دروازوں کی ماسٹر کی فراہم کی گئی جو کہ ہنگامی خارجی دروازوں سے میچ نہیں کی۔ کئی دیگر ساخت کے تالے معائنے کے دوران جام پائے گئے۔ دیگر تر ہنگامی خارجی دروازے بھی جام پائے گئے اور 0 لیول سے لیول 5 تک کچھ مقامات پر آگ کی نشاندہی کرنے والے ڈیٹیکٹر بھی غیر فعال سامنے آئے اور کچھ جگہوں پر آٹومیٹک فائر الارم اور انڈیکیشن سسٹم بھی موجود نہیں تھے۔ اور یہاں پہ جو ہنگامی اخراج کے سیڑھیوں کے پاس جو ہے کوڑے دان کا مواد بھی بکھرا ہوا تھا جس سے مشکلات ہو سکتی تھیں، اور یہ رپورٹ بنا کر بھیجی گئی اور تمام متعلقہ جو ادارے ہیں جو ایئرپورٹ کو اس کے تمام انتظام کو دیکھتے ہیں ان کو فوری طور پر اس کو بہتر کرنے کے اقدامات اٹھانے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ اقتدار ملنے پر 5 سال میں تنخواہیں دگنی کرنے کا وعدہ، غریبوں کو 30 لاکھ گھر ملیں گے، تعلیم اور صحت کی مفت سہولت ہوگی، ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بنائے جائیں گے۔ کھڑی خدا بخش کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کرائے جائیں گے، مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا۔ ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں ہم کافی حد تک عام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے۔ ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا
उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे और साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे। अपने नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को न सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। ये सेहत का निज़ाम, ये मुफ्त सेहत का निज़ाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हरी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा। तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे। यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। आम डिविजन्स में इंशाअल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को वज़ीर आज़म नामज़द करा लिया। कहा, अवाम मुझे अक्सरियत दिलाएं और सीटों की सेंचुरी पार करा के देंगे। हम इंतखाबात के डर से तारीख आगे बढ़ाने और कागजात छीन कर भागने वालों में से नहीं। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से ज़ोरदार खिताब। जियालों को दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयारी पकड़ने का पैगाम दे दिया। कहा, कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत कर रहे हैं। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है। वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों को इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। मईशत का मसला हो, जहाँ तक दहशतगर्दी का मसला हो, जहाँ तक जमहूरियत का मसला हो, तो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी। हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। एक अवामी राज पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है। इस्लामाबाद के लोगों की सोच नहीं जागती। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, अवाम थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान को हम बनाएंगे। भुट्टो रेफरेंस की समात शुरू होने पर कह सकता हूँ कि कर्ज उतार दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को ज़बान दी और मुकर गया। गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, उनकी सोच नहीं जागती। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। लोगों को पानी मिले, अनाज मिले, लाइनिंग हो, डैम्स बने, थर जो है वो सब्ज़ व सागाब हो जाए और सारे बलूचिस्तान को भी हम सराहब कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सराहब कर सकें। हमारा मकसद ये है कि आपको आपके हकूक़ मिले। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपके लीडर आसिफ जरदारी ने किसी से ज़बान की और फिर वो फिर गया।
سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی آمریت کو جمہوریت کا ڈھکوسلا دیا۔ پی پی قیادت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی آمریت کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مراد علی شاہ کا گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر جلسے سے خطاب، کہا ہمارا جلسہ دیکھ کر کچھ لوگ سوچیں گے انہیں واپس کیوں بلایا، 9 فروری کو سب دیکھ لیں گے لندن کون جاتا ہے۔ جب عمران خان کی ایک اہمیت کی جس کو اس نے جمہوریت کا ڈھکوسلا دیا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون تھا۔ باہر جانے کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی مواقع تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا سکتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جب وہ مشکل وقت اس قوم پہ آیا، اس ملک کی پہ آیا، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ صدر زرداری تھے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے جس نے اس عامر عمران خان کا بھی مقابلہ کیا۔ عمران خان کی آمریت کا اختتام ہوا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں جمہوریت قائم کرے گی۔ وہ جو لوگ اپنے جھوٹے خواب بنا کے ملک میں لوٹے ہیں، کچھ دنوں بعد، بلکہ میرا خیال ہے آج رات کو ان کو نیند نہیں آئے گی اور وہ یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے کیوں بلایا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سپریم کورٹ میں نااہلی ختم کرانے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ نااہلی کا فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی۔ نااہلی کا فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل ہونے کی کوئی عدالتی نظیر نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسی درخواست لے آئے ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ 2 رکنی بینچ عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا، کم از کم 3 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے۔ پی کے 91 کوہاٹ سے عرفان اللہ کی بطور ریٹرننگ افسر تعیناتی کی معطلی۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق پی کے 91 کوہاٹ کا حلقہ تکنیکی طور پر ریٹرننگ آفیسر کے بغیر ہے۔ ان حالات میں الیکشن کرانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے الاٹمنٹ کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف پر عثمان ڈار اور ان کی والدہ کے الزامات۔ خواجہ آصف نے عثمان ڈار اور ان کی والدہ کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ خواجہ آصف نے 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوایا۔ عثمان ڈار کی والدہ کا موقف ہے کہ انہیں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی فورم میسر ہو جہاں بات کی جا سکے۔ الیکشن کمیشن نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد پر سیاسی وابستگی کے الزام سے متعلق محفوظ شدہ فیصلہ آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار ایڈوکیٹ سید عزیز الدین کاکا خیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد پر جو سیاسی وابستگی کا الزام لگا ہے، اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ کیا تھا وہ الیکشن کمیشن آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار ایڈوکیٹ سید عزیز الدین کاکا خیل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سید عزیز الدین کاکا خیل نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں کہا تھا کہ فواد حسن فواد سابق حکومت میں بھی رہے ہیں اور اس کی موجودگی سے آئندہ عام انتخابات پر اثر پڑے گا۔ یہ الزام انہوں نے احد چیمہ پر بھی لگایا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو ڈی نوٹیفائی کروا دیا تھا۔ اب فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن جو فیصلہ ہے وہ آج سنائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عثمان۔